اگر حجاج ظالم جیسا بھی نماز پڑھا رہا گا، صحیح بخاری میں ابن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے. یہی ان کی دلیلیں ہیں کم بختوں کی، بیلموں کی، کہ فلانے نے حج کرایا لوگوں نے کیوں پڑھا. بھائی کہیں دین میں آتا جو حج پڑھائے گا ولی ہونا چاہیے. فاسق پڑھاتے رہے، لوگ ان کے پیچھے پڑھتے رہے. علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ فاسق کی امامت بھی جائز. اور جب دلیل کی ہے کہ کیوں بدکار کے پیچھے نماز جائز ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے حجاج کے پیچھے نہیں پڑھی. وہ افسق اہل البریہ، امام ابن فرماتے ہو کائنات میں سب سے بڑا بدماش تھا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس لیے نماز جو مولوی کہے نا سن لو، کسی مولوی کی بات نہیں مانی. ہر فرقے کے پیچھے پڑھو، ہر شخص کے پیچھے پڑھو، اس کے اعمال اس کے ساتھ. دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیچھے نہ پڑھو، خارجی کے پیچھے نہ پڑھو. کوئی کو گاڑیاں دے دے بھگتا پھرے گا خارجی، نماز نہیں چھوڑ سکتا. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو ایک دن میدان عرفات میں ایسا اجتماع ہوا، لوگ یہ بھی بات نہیں میری پلے باندھتے، امت کی وحدت کے لیے قربانی دیں گے، ہم اس سے نفرت کریں گے، وہ بے ایمان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز اگر ہم الگ کریں گے دین کے ٹکڑے ہو جائے گا. نماز مسلمانوں کی وحدت ہے. کسی مسجد میں ہو رہی ہے، قبلہ پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، تو 3 گروہ آ گئے میدان عرفات میں. تینوں کا آپس میں جھگڑا تھا زمانے میں حکومت کا. ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کیمپ تھا، ایک طرف عبد الملک بن مروان کے لوگ تھے، ایک طرف نجدہ خارجی تھا. ابن عمر ان جھگڑوں میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا فساد میں نہیں ہوں، مگر نماز ان سب کے پیچھے پڑھتے تھے. جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا یہ پڑھتے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز سب کے پیچھے پڑھ. فرمایا اور قرآن نے کہا تعاون علی البر والتقوی، جب نیکی کی کوئی آواز دینا حی علی الصلاۃ، تو میں کیوں نہ اس کی مانوں. اس وقت کوئی برائی کے لیے کہہ رہا. جب وہ کہے گا مسلمانوں کو قتل کریں، نہیں مانوں گا، تو نماز نہ خدا کے لیے چھوڑے. بالکل یہ لکھتے ہیں نا بدعتی کے پیچھے نماز اللہ ان پر کرے جو جس کے یہ لائق. ظالم ہے، اہل حدیث ہیں دوسرے سب ظالم. میں نے پڑھا ایک دلیل نہیں ان کے پاس. نہیں یہ اہل باطل، بھئی ایک من گھڑت باتیں ہیں، کیا سی بات. آپ اللہ رسول کی بات بتائیں. کہیں اللہ نے کہا کہ قبلہ رخ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اس کا عقیدہ کچھ ہے. دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا. ظالم. اب بھی کتابیں آ رہی ہیں بدعتی کے پیچھے نماز، جھوٹے. نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے. ہمیں کیا بدعتی ہے. وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں لوگوں نے پوچھا بدعتی، اور اس زمانے میں بدعتی یہ بریلوی نہیں تھے کہ درود و صلوات پڑھتے تھے، وہ بدعتی تھے جن کے عقیدے نئے تھے. کوئی رافضی بن گئے تھے، کوئی خارجی بن گئے. پوچھا عقیدے کے بدعتی، عقیدے نئے. فرمایا صلی خلفہ علیہ بدعت، پڑھ نماز اس کے پیچھے، اس کی بدعت کا وبال اس پر ہوگا. تجھے کسی نے کہا کہ عقیدہ پوچھ، اور جعلی روایتیں بنا لی کہ ان کی نماز قبول نہیں ہماری. بھئی آپ کو کیا فکر پڑی، اس کی نہیں قبول ہوگی، آپ کی نیت نیک ہو جائے گی. کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتہ کرو کہ امام کی، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو یہ فیکس کریں کہ مولوی سے حاکی ہوگی پڑھے نماز نہیں. بھئی کس چکر میں آپ پڑھے ہوئے. آپ اپنی نیت نیک کریں، قرآن پڑھ رہا ہو قبلہ رخ.